اس رب نے جس جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ وعدے نہیں بدلیں گے، ان وعدوں کا انجام بھی نہیں بدلے گا۔ آپ بدل جائیں گے، آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، آپ کی ترجیحات اور اصول اور نظریات یہ سب بدل جائیں گے، لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے۔ ہدایت کیا ہے؟ یہ اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے۔ وقت میں سے قرآن کے لیے وقت نکالیں گے تو باقی دن میں خود بخود برکت پڑ جائے گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کی صفائی دینا ہے۔ ہم آہستہ آہستہ دنیا میں ہر چیز عام کرتے جا رہے ہیں، گناہ عام ہو رہے ہیں اور زندگیاں مشکل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کو آسان بنایا تھا۔ انہوں نے انسانوں کو معاشرے کی زنجیروں سے نکالا تھا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زندگی کو مشکل بنانا شروع کیا، اور اگر ہم دل کی مانتے رہیں گے تو زندگی مشکل بنتی جائے گی۔ مومن ایک عام استعمال ہونے والا نام ہے، ہم سب کو اس کا معنی معلوم ہے۔ ایمان والا، وہ جو ایمان رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو۔ ایمان کا لفظ امن سے نکلا ہے، اور امن کا معنی ہے حفاظت میں آنا۔ یہ حفاظت کی گارنٹی کو بھی کہتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کا معنی ہے کسی پر بھروسہ رکھنا، بہت کامل یقین رکھنا۔ کبھی بھی بحث و مباحثے کر کے دین کے معاملے میں جیتنے کی کوشش نہ کریں۔ دین کے احکامات جو شروع میں بتانے ہیں وہ ایمان، عقائد اور پھر سچائی کے متعلق ہونے چاہیے۔ کوئی اگر موسیقی سنتا ہے تو اس لیے کیونکہ اس نے اپنے دل کا سکون اس میں ڈھونڈ لیا ہے۔ جب اس کا دل بدلے گا تو اس کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اصل سکون یہ نہیں ہے۔ صرف کان نہیں بند کروانے اس کا دل بدلنا ہے، اس کے دل کو پانی دینا ہے، تب وہاں سے نیا پودا نکلے گا۔ زمین پر زور سے چلنا اور غرور سے چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ یہ زمین بھی اللہ کی ایک جاندار مخلوق ہے۔ یہ قیامت کے دن گواہی دے گی۔ ہم نے مر کے اسی زمین کے اندر جانا ہے، تو اس زمین کو ناراض نہیں کرنا۔ یہ صدیوں سے آپ جیسے انسانوں کو دیکھتی اور بھگتتی آئی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہونا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی نعمتوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم بس وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں مل رہا، وہ نہیں دیکھتے جو پہلے ہی ہمارے پاس ہے، وہ سب جو دوسرے بہت سے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اگر انسان صرف اپنی غلطیوں پر نادم ہونے لگے تو اس کو ہدایت ملتی رہتی ہے۔ یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اس کی خواہش رکھتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کا دوست ہے۔ یہ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے، ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ ہوا کی سی چلتی زندگی میں اللہ ایک ایسا سہارا ہے جو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دے گا۔ لوگ سہارا بنتے ہیں مگر سنبھالنے کے لیے نہیں، مزید توڑنے کے لیے۔
امیدیں لگانا صرف اللہ کے لیے رکھ لو، بھروسہ صرف اسی پر کرو۔ ہر مشکل کا ایک راستہ وہ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ راستہ صبر اور توکل سے ہی ملتا ہے، کیونکہ وہ اکیلا کافی ہے، اکیلا کارساز، مالک اور خالق ہے۔ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس آیت کو دل کی تسبیح بنا لو، اللہ تمہارے دل کا سہارا بن جائے گا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمنوں کی ایک فوج آ کھڑی ہوئی، تب ان کا بھی سہارا اللہ تعالیٰ تھا جو تمہارا ہوگا۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے، تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر۔ جو اللہ کو دوست بناتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سمندروں میں سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے آنے والے دشمنوں کو غرق کر دیتا ہے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ کو بتانے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کا دوست بن جاتا ہے، تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے، اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف تدبیریں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، تو وہ اسی چیز کو تمہاری حقیقت بنا دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کا ضمیر بہت سچا بنایا ہے۔ یہ ہر بار ہر گناہ پر ایک دستک دیتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ مگر جب انسان یہ کہہ دیتا ہے اس ضمیر کو کہ سبھی کرتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، یہ تو عام ہے، تو اسی لمحے یہ ضمیر دستک دینا ترک کر دیتا ہے، یا اس کی دستک بہت ہلکی ہو جاتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا تعلق اللہ کی ناراضگی سے نہیں ہوتا۔ اگر دعا کے قبول نہ ہونے کا انحصار اللہ کی ناراضگی پر ہوتا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کبھی بچھڑے ہی نہ ہوتے۔ دعا تو انہوں نے بھی مانگی تھی، اللہ ان سے ناراض تو نہ تھا کہ ان کی دعا قبول نہ کرتا؟ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے نیک بندے، تو پھر اللہ انہیں کیوں دکھ دیتا؟ پوچھا گیا صبر کسے کہتے ہیں؟ جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو، مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ مٹا کر نئے سرے سے بھی تقدیریں لکھ سکتا ہے، وہ جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ سکتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، تو وہ اسے تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جب اللہ کو تم اپنا یقین بنا لیتے ہو، پھر منزلیں تم تک پہنچنے کے لیے خود ہی راستے بنا لیتی ہیں۔ آزمائش ہمیں اللہ سے دور نہیں کرتی،
بلکہ اصل میں آزمائشیں تو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہیں۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب کام کہیں سے نہ بن پائے گا تب اسے تم الوکیل پاؤ گے۔ وہ تمہیں بے چینیوں کے وقت سے گزار کر سکون بھرا لمحہ دینا چاہ رہا ہے۔ کن کی آس میں پھر صبر کا عادی بناتا ہے، پھر معجزے کر کے بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جب تم بھول جاتے ہو اس کو تو وہ تمہیں لے آتا ہے وہاں جہاں آتا ہے یاد تمہیں وہ پھر بے تحاشا۔ ہو سکتا ہے یہ طوفان اللہ کی طرف سے غائبانہ مدد ہو۔ ایک وہی تو ہے جو تم پر ہنسے گا نہیں بلکہ تمہیں ہنسائے گا۔ یہ تکلیفیں، یہ آنسو، یہ تڑپ تمہاری اگر صبر کرتے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے تو یہ سب چھٹ جائیں گے۔ وہ وہی خدا ہے جو یعقوب کا ہے، وہ وہی خدا ہے جو ابراہیم کا ہے۔ اللہ تم سے ہر اس دل کے بارے میں پوچھے گا جو تم نے توڑا ہے۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہے۔ انسان ایک مخلوق ہے، جس نے اسے پیدا کیا ہے اس نے بتا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ یہ مخلوق کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے نہیں۔ فلاں کام نہیں کرنے ورنہ سکون سے نہیں رہو گے، ناجائز تعلقات نہیں بنانے ورنہ دل ٹوٹ جائے گا اور ذلت ملے گی۔ زبان کو قابو کرو ورنہ اپنے الفاظ کی وجہ سے بہت برے پھنسو گے۔ جھوٹ نہ بولا کرو ورنہ بزدل ہوتے جاؤ گے۔ صرف سچ تمہیں نجات دلائے گا ہر مشکل سے۔ لوگوں سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگا نہ کرو کیونکہ یہ مانگنا تمہیں رسوا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ انسان کو اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اگر انہیں خود اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچ جائے تو ذرا سی دیر میں وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی رضا میں راضی رہنا۔ ہم سب یہی کرتے ہیں، انسانوں کے بارے میں اپنے گمانوں پر چلتے ہیں، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم غلطی کر کے بدل سکتے ہیں تو دوسرا بھی غلطی سے سیکھ سکتا ہے۔ توبہ کے دروازے پر کسی ایک کا نام تو نہیں لکھا ہوتا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑے گا اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا، اور اس کی عطا مختلف ہو سکتی ہے، اور سب سے بہترین عطا اللہ سے انسیت کا بڑھنا اور اس کی محبت اور سکون قلب، طاقت، چستی، خوشی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ملنا ہے۔ آپ پرندوں کو روز اڑتے دیکھتے ہیں اور آپ پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ آپ کو کون تھامے گا۔ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئے شخص سے جڑ جانا چاہتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کون تھامے گا؟ پرندوں کو نہیں دیکھتے، وہ کس کے بھروسے ہوا میں اڑان بھرتے ہیں، اور اگر زمین پر بیٹھے رہیں تو مارے جائیں گے۔ اڑنا ان کی کامیابی ہے، آپ نے بھی اپنی کامیابی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے
تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شہرک سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ۔ سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ، اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ بندہ بھلے ہی اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے مگر وہ پیدا کرنے والا رب اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا، ہمیں دھتکارتا نہیں، یہ نہیں کہتا کہ کیوں آئے ہو، مجھے بھول جانے کے بعد اب کیوں آئے ہو۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی، جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب شکایت کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ سکون کے دروازے پر بھکاری کی طرح کبھی نہ جانا، بادشاہ کی طرح جانا، جھومتے جھامتے دیتے بکھیرتے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے؟ اشفاق احمد فرماتے ہیں حقیقت میں کوئی نہیں مرتا، موت حکمت کا ایک پردہ ہے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی نیکیوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لیں۔ اکثر دعا میں آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور زبان کی بجائے دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہیں اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے رستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اور وہ رب تو آزمائش بھی انہی کے ذریعے دیتا ہے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہمت ہار جاتا ہے یا صبر کر جاتا ہے۔ عمل ہی ہے جو اہم ہے۔ قرآن کے احکامات صرف وصول نہیں کرنے، قبول بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے ان فرما بردار بندوں کی طرح بننا ہے جو اللہ کے حکم کے آتے ہی سر جھکا دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ وہ پھر اپنی نہیں چلاتے، وہ توجیحات نہیں دیتے، وہ اپنے عمل کی صفائی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کی بات آ گئی تو بس اس کے آگے کوئی بات نہیں، ساری دنیا پیچھے چلی گئی کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا۔ ہم یہ طویل زندگی اللہ کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا واحد دوست اور مددگار ہے، باقی سب رشتے فانی ہیں، سب کے اندر غرض اور مطلب شامل ہے۔
میں اور آپ قرآن کی طرف بار بار واپس آتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ ہمیں خود روشنی ملے گی تو دوسروں کو اندھیروں سے نکالیں گے، ورنہ اندھا شخص کبھی بھی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو درست کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کیا کرو، اس میں شفا ہے۔ لوگوں کے ذکر، غیبت، چغل خوری، بہتان، ان سب سے بچا کرو، اس میں بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر دن صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال ختم فرما دے۔ زندگی کا بہترین وقت وہ ہے جسے آپ نے اللہ کی عبادت میں گزارا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کو ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہٰذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے قراری تقدیر الہی کو نہیں مٹاتی لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہیں۔ علم بہت زیادہ ہے اور تیری عمر بہت کم، لہٰذا وہ کام اختیار کر جو زیادہ ضروری ہے۔ جس شخص کا دل اور روح اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتے ہیں، اس کے وجود سے جہالت کی تاریکی مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور شیطان کی جنگ میں ہمیں برابر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک فائدہ دے کر دنیا میں بھیجا تاکہ ایمان ہمارے لیے آسان ہو۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ اللہ نے کفر کو ہمارے لیے ناپسندیدہ اور ایمان کو پسندیدہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہمارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی تاکہ یہ فیصلے آسان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا، تو قرآن اور حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اس پر آسانی فرمائیں گے۔ محبت اور دوستی، یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ غلط فہمی ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ انسان کی طاقت اور بساط اتنی سی ہے کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ صرف ایک محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی اور بے اعتباری نہیں، اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی، لیکن قرآن پاک اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں، اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو۔ ضروری نہیں روپیہ پیسہ ہی دولت ہو، جس کے پاس جو نہیں اس کے لیے وہی دولت ہے۔ غریب کے لیے پیسہ دولت ہے، بے اولاد کے لیے اولاد دولت، بے سکون کے لیے سکون دولت، بیمار کے لیے صحت دولت، یتیم کے لیے باپ دولت، مظلوم کے لیے انصاف دولت۔
بصیرت اور تقوی انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ ایسی بات پر شکر ادا کرے جس پر صبر کرنا بھی مشکل ہو۔ اے رحمان الرحیم، تو ہماری مدد فرما، تجھ سے بہتر کوئی مددگار نہیں۔ تو ہماری حفاظت فرما، تجھ سے بہتر کوئی محافظ نہیں۔ تو ہمیں راستہ دکھا، تجھ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ قیامت کے دن ہمارا پردہ رکھ، تجھ سے بہتر کوئی رازدار نہیں۔ اگر آپ کی اولاد بات نہیں مان رہی، آپ کی اولاد سچ نہیں بول رہی، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، تو ان کے سامنے سچ بولیں، بار بار نماز پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ غصہ نہ کیا کریں، تو آپ اپنا غصہ قابو کر لیں۔ بچے ہماری بات نہیں سنتے، وہ ہماری نکالی کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں وہ نرم خو بنے، تو آپ بھی نرم بات بولا کریں۔